تو بچے آزاد ہوئے ہوئے ہیں سر، ماں باپ نے بچے آزاد چھوڑ دیے ہیں گلی میں سر۔ صحیح۔ ہاں جی، دیکھیں خدا کے کلام میں سے 22واں باب لوکا کی انجیل اس کی 45ویں اور 46ویں آیت، یوں لکھا ہے، جب دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارے سوتے پایا اور ان سے کہا تم سوتے کیوں ہو، اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہے۔ آج بڑا سمپل سا میسج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا دعا کے حوالے سے، اور دعا کس قدر امپورٹنٹ ہے، دعا ہماری زندگی میں کیا کیا کام کرتی ہے، یعنی دعا کے ذریعہ سے خدا کیسے کیسے کام کرتا ہے، ہم سے بولتا ہے۔ میں تھوڑی سی میرا ایمان بھی ہے اور یہ کوشش بھی ہوگی اس دوران میں کہ ہم کلام کے بعد کسی ایسی جگہ پہ پہنچ سکیں کہ ہم اپنے آپ کو اینالائز کر سکیں کہ کیا ہماری دعائیں جو ہیں وہ ویسے ہی ہیں جو خدا کی مرضی ہے، کیا ہم اپنی دعاؤں کے ساتھ کچھ اچیو کر پا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھ پائیں دعا کرتے ہوئے بھی کہ ہم کس ریلم کے اندر دعا کر رہے ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ خداوند یسوع نے دعا کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں کی، بہت کچھ کہا ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا ہے، اگر آپ اس کو 40ویں آیت سے پڑھیں تو ان 5-6 آیات کے اندر خداوند یسوع مسیح نے 2 بار اپنے شاگردوں کو یہ کہا ہے کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اب دعا کی اہمیت کا ہمیں اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب یسوع خود دعا کے اندر بار بار جا رہا ہے، اور اس رات میں وہ کم از کم 3 بار جاتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے، اور وہ دعا کر کے اپنے آپ کو سبمٹ کر رہا ہے خدا کے حضوری کے اندر، اور ایک بڑا کام جو اس کی زندگی میں آنے کو ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ اب اس وقت میں جب کہ اس کی منسٹری کا دنیا کے اندر اختتام ہو رہا ہے، جسمانی خدمت کا، اس وقت میں اس کا ان الفاظ کو کہنا اس کی جو عام اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، اس کو کہیں زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ دعا کرو، اور وہ ڈیمونسٹریٹ کر کے خود دعا کر کے یہ کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پہ بڑی خوبصورت اس نے چیز جوڑی، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ خداوند یسوع کو نظر آ رہا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے، حالات بگڑ رہے ہیں، اور حالات جو ہیں شاگردوں کے لیے سازگار نہیں رہیں گے۔ خداوند یسوع کو پتا تھا کہ ایسے حالات انہوں نے خدمت میں دیکھے نہیں ہیں، اور نہ یہ لوگ توقع کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا۔ اس لیے یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دعا ہمیں مضبوط کرتی ہے، دعا ہمیں سٹرونگ کرتی ہے، اور دعا آزمائش کو، جو ہمارے لیے مشکل وقت ہو سکتا ہے، اس کو ٹال دیتی ہے، اس کو روک دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دعا کیا کرتی ہے، اس پہ ہم مزید ذرا دیکھیں گے۔ میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ دعا کے حوالے سے ہم اور کلیئر ہو جائیں۔ دعا خدا کو متوجہ کرتی ہے۔ آپ جہاں کہیں دیکھیں بائبل کے اندر دعائیں کی گئی ہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا باپ جو ہے وہ متوجہ ہو، وہ اپنا چہرہ ان پر جلوہ گر فرمائے۔ اور خدا باپ نے خود پرانے عہد نامے کے اندر بنی اسرائیل کو سکھایا، اور اس دعا کا آغاز یہ تھا کہ یوں دعا کیا کرو اور برکت دیا کرو اس طرح سے دوسروں کو کہ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری دعا جو ہے وہ خدا کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ اب دعا کے ڈیفرنٹ پورشنز ہیں، جس میں ہم التجائیں کرتے ہیں، مناجات پیش کرتے ہیں، جس میں ہم پریز کرتے ہیں، جس میں ہم ورشپ کرتے ہیں، اور جس میں ہم انٹرسیشن کرتے ہیں۔ ہم جا کے
شفاعت کرتے ہیں. تو یہ مختلف حصے ہیں دعا کے. میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ اس پہ آپ نے بہت دفعہ کلام سنا ہوگا اور آپ کو اس کی سمجھ ہوگی آلریڈی. میں کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو دعا جو ہے وہ خدا کو متوجہ کرتی ہے, خدا کا چہرہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, خدا کی فیور آپ کو حاصل ہوتی ہے. خدا کا آپ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب ہے اس کی فیور, اس کی حمایت, اس کا آپ کے ساتھ کھڑا ہونا, آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہونا اور آپ کی جنگ کو اون کر لینا, اپنے اوپر لے لینا. This is what prayers do for you. اب یہ آپ کی اپنی کوشش ہے, یہ خدا کا فضل ہے جو بیسیکلی کرتا ہے. پریئر تو ہماری ذاتی کوشش ہوتی ہے, لیکن پریئرز ہم جب کرتے ہیں تو خدا اٹریکٹ ہوتا ہے. میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوتا کس وقت ہے. پریئر مووز اینجلز, اور اس بات کا میں نے خود تجربہ کیا. میں نے گواہی بھی دی اسی چینل پہ کہ جب کرونا کے باعث میں, میرا بھائی, ہماری فیملی ڈسٹرب تھے, تو اس وقت جب میں دعا کر رہا تھا اور میرا بھائی ہاسپٹل میں, he was in a very terrible condition of that time, اور میں بھی موو نہیں کر پا رہا تھا, میں بھی کوارنٹائن میں تھا اور بہت کمزوری کی حالت میں, اور میں دعا کر رہا تھا اور خدا باپ نے مجھے یہ کہا کہ بولو دعا میں کہ فرشتے ریلیز کیے جائیں, فرشتے بھیجے جائیں. اور جیسے ہی میں نے یہ دعا میں کہا تو فرشتے جو ہیں وہ ایک دم سے میں نے دیکھا کہ وہ خیمہ زن تھے ہمارے چوگرد, اور خدا باپ نے فرشتوں کو بھیجا کہ وہ ہمارے لیے جنگ کرے, ہمارے لیے لڑے. تو آپ کی دعا جو ہے وہ آسمانی ہوسٹ کو, فرشتوں کو وہ ریلیز کر دیتی ہے. فرشتوں کو بیسیکلی آپ کی دعا انسٹرکشنز دیتی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے جا کے. تو دس از ہاؤ پاورفل یور پریئر از. اس کے بعد دعا اور کیا کرتی ہے؟ آپ دعا کے ذریعہ سے ہی بدروہوں پر حملہ کرتے ہیں, دشمن پر حملہ کرتے ہیں. آپ دشمن پر غالب آتے ہیں دعا کے ذریعہ سے, اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو دشمن آپ سے کانپتا ہے. ایک پریئرفل شخص, ایک دعا کرنے والا شخص جو ہے وہ مسا میں رہتا ہے, خدا کی حضوری میں رہتا ہے, اور یہی وہ ہتھیار ہے جس سے دشمن جو ہے وہ کانپتا ہے, وہ ڈرتا ہے. یہ نہیں کہ ہر وقت آپ گھٹنوں کے بل ہوں اور آپ اس طرح سے دعا میں بیٹھے رہے, نو نو. یہ ایک لائف سٹائل ہے جو خدا نے بیسیکلی بخشا ہے. آپ جب اس لائف سٹائل کے اندر موو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لائف سٹائل ممکن کرتا ہے کہ آپ کے چوگرد سے جو ہے وہ بدروہوں کو بگائے. اور میں نے ایسے خادموں کو ملا بھی, ان کی گواہیاں بھی سنی کہ وہ جس علاقے میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ بدروہیں بھاگ جاتی ہیں چیخیں مارتے ہوئے, اور خدا وہاں پہ عجیب کام کرتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک گواہی سناتا ہوں. ہم قصور میں کسی جگہ پہ تھے, وہاں پہ ہمیں فون آیا, ایک بھائی پھیرو کے پاس کوئی جگہ تھی, کافی دور تھی, کہ وہاں پہ فیملی کے اندر پرابلم ہے, بدروح میں گرفت ہے. ایک وہ جو ہمارے ساتھ پاسٹر صاحب تھے ان کے ریلیٹیو تھے. ہم وہاں سے نکل پڑے. ہم اس حدود میں جب داخل ہوئے, مجھے نہیں پتا تھا, میں اس علاقے میں پہلی دفعہ جا رہا تھا, تو ہماری گاڑی جو ہے وہ ایک دم سے ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی, جگ کھانا شروع ہو گئی, اور ایسے ایک بڑا آپریشن جو ہے ہم پر آ رہا تھا, اور ہم بڑا ریلیکس موڈ میں جا رہے تھے, ہنستے کھیلتے جا رہے تھے. ایک دم سے میں نے روح میں محسوس کیا کہ یہ دشمن کا اٹیک, اور میں نے انہیں پوچھا کہ کیا ہم اس علاقے کی حدود میں ہیں؟ وہ بھائی نے کہا ہاں جی ہم اس میں انٹر ہو چکے ہیں. میں نے کہا آئیں اب دعا کرنا شروع کریں. ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ ہم گاڑی میں ورشپ کر رہے تھے, ہم دعا کر رہے تھے. ہماری گاڑی جو ہے وہ 2-3 دفعہ ایکسیڈنٹ سے بچی, اور عجیب طرح سے اس کو جرک آنا شروع ہو گئے. لیکن آدھے گھنٹے کی پریئر کے بعد ایک دم سے سکون اور اطمینان ہمارے اندر آیا, اور میں نے بھائیوں کو بتایا, میں نے کہا خدا نے اس بہن کو آزاد کر دیا جی, اب ہم نے جا کے صرف شکر گزاری کی دعا کرنی ہے. گاڑی بھی ٹھیک ہو گئی, موسم بھی ٹھیک ہو گیا, سب کچھ صحیح ہو گیا. ہم وہاں پہ جب پہنچے تو ہمیں وہاں پہ جا کے یہ خوشخبری ملی کہ یہ بہن جو ہے یہ آزاد ہو گئی. دعا کے سبب سے, کیونکہ مسا ٹھہرتا ہے, خدا کی حضوری رہتی ہے, اس لیے بدروح ڈرتی ہے, بدروہیں کانپتی ہیں. دشمن جو ہے وہ دعا کرنے والے شخص سے بھاگتا ہے. ابھی آگے چل کے میں آپ کو تھوڑی سی اور تفصیل اس کی بتاؤں گا,
کہ کس ریلم میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے. ہر دعا کرنے والا شخص جو ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے سوچ رہے ہوں کہ جی میں تو بہت زیادہ دعا کرتا ہوں, یا وہ کسی کو جانتے ہوں جو بہت زیادہ دعا کرتا ہے, 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے رات کو سوتے ہوئے دعا کرتا ہے, لیکن نہ تو اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے اور نہ اس کی منسٹری کے اندر. اور میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ صبح شام دن رات وہ گیت اور دعائیں, لیکن کوئی تبدیلی نہیں آتی. دعا اگر آپ کو تبدیل نہیں کر رہی, آپ موو نہیں کر رہے, آپ بڑھ نہیں رہے مسا کے اندر, آپ خدا کی حضوری کو زیادہ سمجھ نہیں پا رہے, خدا کے کلام کی سمجھ آپ کو بہتر نہیں ہو رہی, تو وہ دعا نہیں ہے. میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے. دعا جو ہے وہ ان لاک کرتی ہے. دعا آپ کو ان لاک کرتی ہے. ان لاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ غلامی میں سے نکلتے ہیں. اب اس کا آپ اس طرح سے بھی مطلب لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی پوزیشن میں ہے تو ظاہر ہے دعا کے ذریعہ سے وہ آزاد ہوتا ہے. لیکن بہت ساری ایسی لاکنگز ہمارے لائف کے اندر ہوتی ہیں, اور کئی ایمانداروں کی زندگیوں کے ساتھ وہ ایماندارانہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسے بندھن بندھے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ وہ بندھن ٹوٹتے ہی نہیں ہیں. نہ کبھی وہ اس مسا کے اس لیول پر جاتے ہیں کہ وہ بندھن ظاہر ہوں, اور نہ کبھی وہ کیونکہ مسا کا وہ لیول نہیں آتا اس لیے کبھی وہ اس کو توڑ بھی نہیں پاتے. وہ دعا کے ایک سطحی لیول پہ رہتے ہیں اور وہ ساری عمر اسی پہ گزار دیتے ہیں, وہ اسی پہ کنٹینٹڈ, اسی پہ وہ اطمینان میں رہتے ہیں, مطمئن ہو جاتے ہیں, اور ان کی زندگی اسی طرح ہی گزر جاتی ہے. دعا مسلسل بڑھتے چلے جانے کا نام ہے. دعا مسلسل جاں فشانی کا نام ہے. دعا مسلسل فائٹ کا نام ہے. اگر آپ اس جنگ کی حالت میں نہیں اترتے, اگر آپ جاں فشانی کی حالت میں نہیں اترتے, تو پھر آپ کی دعائیں جو ہیں وہ سطحی ہیں, وہ کچھ نہیں کریں گی, وہ دشمن کو نہیں ڈرائیں گی, وہ اینجلز کو ریلیز نہیں کریں گی, وہ خدا کو متوجہ نہیں کریں گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ صرف اپنے آپ میں سیٹسفائیڈ رہیں گے کہ ہاں جی میں دعا کر رہا ہوں. میں آپ کو کچھ گواہیاں بھی ضرور دے سکتا ہوں کہ کس طرح سے ان لاکنگ ہوتی ہے, لیکن یہ زیادہ گہری بات ہو جائے گی. میں ایک دوسرے ٹاپک کی طرف جانا نہیں چاہتا. اب ایک اور کام جو یہاں پہ دعا جو ہے وہ آپ کو آزمائش سے دور رکھتی ہے. اب آزمائش جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. دشمن کی طرف جو آزمائش ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹیمپٹیشن, لیکن جو خدا کی طرف سے آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹیسٹ. اب ان دونوں کو ہم پہچان کیسے سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہ چیز بتاؤں, کلام میں یہ لکھا ہے کہ روحانی آدمی جو ہے وہ پرکھ لیتا ہے. تو وہ روحانی کیسے ہے؟ وہ دعا کے سبب سے مسا میں بڑھنے کے باعث, خدا کی حضوری میں رہنے کے باعث ہی روحانی ہے. اور یہی روحانی شخص جو ہے یہ سمجھ پاتا ہے کہ یہ آزمائش کہاں سے ہے, کیا خدا کی طرف سے ہے یا دشمن کی طرف سے ہے. جب بھی دشمن کی طرف سے آزمائش آتی ہے وہ آپ کو گراتی ہے, وہ آپ کو مارتی ہے, اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو تباہ کر دے ہر لحاظ سے, فائنینشلی, اور آپ کو اس طرح وہ برباد کر دے کہ آپ دوبارہ کبھی اٹھ نہ پائیں. لیکن خدا کی طرف سے جو آزمائش ہے, جو ٹیسٹ ہے, وہ اس لیے ہے کہ آپ اگلے لیول میں موو کر سکیں, آپ اس کو پاس کر سکیں, آپ نے جو سیکھا ہے اس کو عمل میں لا سکیں. تو یہ کام آپ کر کیسے سکتے ہیں؟ وداؤٹ پریئر اٹ از امپاسبل. اسی لیے یسوع مسیح نے یہاں پہ وصیت کے طور پہ ان کو, شاگردوں کو 2 بار زور دیتے ہوئے کہا کہ تم کیوں سوتے ہو, تم کیوں غافل ہو, تم کیوں وقت کو پہچان نہیں رہے. وقت کو پہچانو کیونکہ دن برے ہیں, وقت کو غنیمت جانو. وقت کو پہچاننے کے لیے آپ کو دعائیا اسپرٹ میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب دعا جو ہے کیا بہت لمبی دعا ہمیں کرنی چاہیے؟ بہت زیادہ چرچز ہیں, بہت لوگ ہیں وہ ٹیری نائٹ پریئرز کرتے ہیں, اور اب شاید اس کا رجحان بھی کم ہے, اس کا کلچر تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گیا. لیکن شروع میں ہمارے بزرگ ایماندار شخص جو تھے وہ بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے, وہ راتیں دعاؤں میں گزارتے تھے. پالوس رسول ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دعا کرو, ہر وقت دعا کرو, دعائیا حالت میں رہو. لیکن یسوع مسیح نے تعلیم دیتے ہوئے
متی اس کے 6 باب میں تعلیم دیتے ہوئے اس نے کہا کہ غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو. میں آپ کو یہ حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں. 6 باب کی 7ویں آیت ہے, اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی. اب یہاں پہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ لمبی دعائیں اگر سنی نہیں جا رہی, اگر خدا تک پہنچ نہیں رہی ہیں, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. It means we are missing something. اگر آپ دعائیا شخص ہیں اور آپ کی دعا کے سبب سے تبدیلیاں نہیں آ رہی, اگر آپ دعا کرنے والے شخص ہیں اور آپ کی دعا کے سبب سے آپ کی زندگی بدل نہیں رہی, آپ صرف ایک خاص حد تک مطمئن ہیں اور اس سے آگے بڑھ نہیں پا رہے, اگر آپ دعائیا زندگی گزارتے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی, انوائرمنٹ نہیں بدل رہا, آپ مسلسل پستی کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر there is a problem. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ مسئلہ کہاں پہ ہے, مجھے کس طور سے دعا کرنی چاہیے. بہت زیادہ لمبی دعا کوالٹی پریئر ہونے کا ایکسکیوز می بہت زیادہ لمبی دعا کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ کی دعا جو ہے وہ کوالٹی والی دعا ہے. تو کوالٹی پریئرز ہم کہاں پہ جا کے کرتے ہیں؟ کیا ہم جس طرح یسوع مسیح نے یہاں پہ بڑا سخت ورڈ یوز کیا, کیا ہم اس دیے گئے وقت میں جو خدا میں بخشتے آتے اور بک بک کر کے نکل جاتے ہیں؟ کیا ہم صرف اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر کے نکل جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا؟ اس کے لیے مسیح یسوع نے تعلیم دی. اس نے فرمایا کہ تم کیا کرو. اس نے یہاں ایک خاص فارمولا یہاں پہ بتایا ہے, بڑا سمپل سا فارمولا ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ غور سے سنیے گا اور آپ دیکھیے گا کہ کیا ہم اس جگہ پہ ہیں. ہم جو دعائیں کرتے ہیں ہم کس ریلم کے اندر کرتے ہیں, کس پوزیشن کے میں جا کے کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, بینی ہن نے کسی سے پوچھا, آئی تھنک کورل رابرٹس تھے, نو بینی ہن سے اس کی فیملی کے ایک بندے نے پوچھا کہ کیا ہماری ساری دعائیں سنی جاتی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا نہیں, صرف وہ دعائیں جو پاک روح کی تحریک سے ہوتی ہیں, جو پاک روح کی انسپریشن سے ہوتی ہیں, جو پاک روح کی مرضی سے ہوتی ہیں. اسی لیے کلام میں یہ لکھا ہے کہ ہم دعا کرنا نہیں جانتے. یہ نہیں لکھا کہ کسی نیا ایماندار ہے تو یہ اس کے لیے ہے. کوئی کتنا ہی تجربہ کار کیوں نہ ہو جائے خدا کے اندر, منسٹری کے اندر, خدمت کے اندر, وہ دعا کرنا نہیں جانتا, کیونکہ دعا کو انیشیٹ, دعا کو اگنائٹ صرف اور صرف خدا کا پاک روح آپ کے اندر کرتا ہے. اور وہی دعا جب ریلیز ہوتی ہے تو وہی دعا خدا کے چہرے کو متوجہ کرتی ہے, وہی دعا ڈیمنز کو بھگاتی ہے, وہی دعا اینجلز کو ریلیز کرتی ہے, وہی دعا ان لاکنگ کرتی ہے, بندھنوں کو توڑتی ہے, اور وہی پریئر جو ہے وہ تبدیلی لے کر آتی ہے. اگر وہ خدا کے پاک روح کی مرضی سے نہیں ہو رہی تو وہ دعائیں بیکار ہیں, وقت کا ضیاع ہے, وہ صرف بک بک ہے, وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیا فارمولا خدا نے بتایا؟ میں کوشش کروں گا میں اس کو ایکسپلین کروں, آپ اس کو سمجھ پائیں کہ آپ دعا کے ریلم کے اندر کس جگہ پہ کھڑے ہیں, یا آئندہ جب آپ کبھی دعا کے اندر آئیں تو آپ سمجھ پائیں کہ اس ریلم کے اندر سے مجھے آگے کیسے بڑھنا ہے, ایک نئی جگہ پہ کیسے جانا ہے جہاں پہ کہ میں خدا سے ملاقات کر سکتا ہوں. اس چیز کو خدا باپ نے بتایا موسیس کے دور میں, جب اس نے خیمہ اجتماع کے بارے میں بتایا
اور وہاں پہ خدا باپ نے اس کو یہ آئیڈیا دیا کہ تم نے ایک خیمہ اجتماع بنانا ہے, ایک ٹیبرنیکل بنانا ہے, اس کے 3 حصے ہوں گے, اس میں یہ چیزیں پڑی ہوں گی. اب اس کا جو پہلا حصہ تھا وہاں پہ لوگ آتے, اسے آؤٹر کورٹ کہتے, آؤٹر کورٹ یارڈ یا آؤٹر کورٹ. وہاں پہ لوگ آتے اور وہاں پہ آ کے قربانیاں دیا کرتے تھے اپنے. آپ قربانیوں کے بارے میں واقف ہیں, پرانے عہد نامے میں خدا نے بہت ترتیب دی, اور ایم جی ٹی وی پہ ہمارا جو فرائیڈے ٹیچنگ سیشن ہے اس میں بھی ہم نے اس کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا. آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کی لسٹ میں جا کے. تو قربانیاں لوگ وہاں پہ گزرانا کرتے تھے آؤٹر کورٹ کے اندر. وہاں پہ صبح و شام کی قربانیاں ہوتی تھی, جرم کی, خطا کی, نظر کی, مختلف طرح کی قربانیاں جو خدا باپ نے ان کو انسٹرکٹ کی اور ایگزیکیوٹ کروائیں بنی اسرائیل کے اندر. لوگ آتے اور وہ اس جگہ پہ اپنی قربانیاں گزرانتے تھے. قربانیاں گزراننے کے بعد اس کے آگے ایک بڑا پیتل کا ہوز پڑا ہوتا تھا, اور اس پیتل کے ہوز کے اندر پانی پڑا ہوتا تھا. قربانیاں گزرانتے اور وہاں پہ آ کے وہ اپنے آپ کو صاف کرتے, وہ اپنے ہاتھ دھوتے, یہ عام لوگ. لیکن کاہن جو ہوتا تھا وہ وہاں پہ آ کے نہاتا, اپنے کپڑے چینج کرتا, اور پھر وہ آگے پاک مکان کے اندر داخل ہوتا تھا. اب آؤٹر کورٹ جو ہے یہ کھلا میدان ہے, اس میں آتے ہیں, اپنی قربانیاں گزرانتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی کے لیے وہاں پہ آتے ہیں, ہمارے گناہ وہاں پہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اور پھر آگے پانی موجود ہے جس میں ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں, ہاتھ منہ دھوتے ہیں. اور پیتل کا وہ بنا ہوا ہوز ہے جس کے اندر ہے. اس وقت جو تھا ظاہر ہے یہ مرر وغیرہ نہیں تھے, تو لوگ جو تھے وہ پیتل, بڑا صاف شفاف پیتل تھا جس کو دیکھ کے عورتیں اس میں اپنا بناؤ سنگار کیا کرتی تھی. اور وہی صاف شفاف پیتل کا بڑا ہوز بنایا گیا کہ جس کے اندر پانی جمع تھا. لوگ جب اپنے آپ پہلے آتے اس ہوز کے پاس, معاف کیجیے گا آج گلا بہت تنگ کر رہا ہے. جب وہ قربانیاں دیتے وہاں پہ ان کے اوپر ان کے ہاتھ ظاہر ہے گندے ہوتے ہوں گے قربانی کرتے ہوئے, خون کے چھینٹے اور بہت کچھ. لیکن وہاں پہ جب وہ ہوز کے پاس آتے ہیں وہ پیتل کے اس برتن کے اندر اپنا عکس دیکھ رہے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں چھینٹے پڑے ہیں اور گندگی ان کے اوپر نظر آ رہی ہے. لیکن اس میں موجود پانی سے جب وہ اپنے آپ کو دھو لیتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ جی ہماری ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ دھل گئی ہے, وہ اتر گئی ہے. لیکن یہ وہ مقام نہیں ہے کہ جہاں پہ خدا آپ کو ملتا ہے, کہ جہاں پہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جس کے لیے لکھا ہے کہ اپنی زبان سے اقرار کرو اور اپنے دل سے ایمان لاؤ. یہ نجات پانے کا مقام ہے. آپ جیسے ہی نجات پا لیتے ہیں اس کے بعد ایک نیا پروسیس شروع ہوتا ہے, اس نجات کو اپنے اندر کامل ہوتے چلے جانے کا ایک پروسیس, سینکٹیفیکیشن کا پروسیس, پاکیزگی میں بڑھنے کا پروسیس, پاک ہوتے چلے جانے کا پروسیس, مسیح کے ہم شکل ہوتے چلے جانے کا پروسیس. اس وقت وہ شروع ہوتا ہے, اور وہ اصل میں آپ کی دعا کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ آپ نے دعا کو شروع کرنا ہے. یہاں پہ مسیح یسوع نے اسی کانسیپٹ کو یہاں پہ بتایا ہے. متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 7ویں آیت بڑی مشہور ہے, مانگو تم کو دیا جائے گا, اور اگلا کیا ہے, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے. یہ 3 ریلم ہے پریئر کے. اب جب ہم پہلے آؤٹر کورٹ کے اندر ہوتے ہیں, اپنی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں, یسوع کے لہو سے دھوتے ہیں اپنے آپ کو, اور اس عکس کے اندر اس عکس کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم صاف اور شفاف ہو گئے. اب وہاں سے آگے بڑھنے کا وقت ہے.
لوگ اس ورس کا بڑا غلط مطلب لیتے ہیں. اس ورس کو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ مانگو, اور پھر ہم مانگتے کیا ہیں؟ ہماری دعائیں شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ خدا باپ نے ہمیں شاہی کائنوں کا فرقہ بنایا ہے, لیکن ہماری دعائیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہم صرف فقیر رہ جاتے ہیں. ہم صرف مانگتے 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 اور اس سے آگے بڑھ نہیں پاتے. ہم صرف مانگتے رہتے ہیں. مانگنا کیا ہے؟ خدا باپ یسوع مسیح جب یہ اصول سکھا رہا ہے تو مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ یہاں مانگنے کا مطلب مٹیریل چیزیں نہیں ہے کہ مجھے جاب دے دو, مجھے میرے گھر میں خوشحالی آ جائے, روپیہ پیسہ آ جائے, فریج آ جائے, مجھے اپنا گھر مل جائے. یس, یہ ساری چیزیں بھی ہمیں مانگنی چاہیے, لیکن ہماری دعا کی پریورٹی ہی یہ چیزیں رہ جاتی ہیں. ترجیح ہی ہم صرف انہی چیزوں کو دیتے ہیں اور یہاں تک ہی رہتے ہیں. اس سے آگے بڑھ نہیں پاتے کہ مانگنا کیا ہے. یہاں پہ جب آپ کھڑے ہیں, آپ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں, آپ اپنے جرم کا اقرار کر چکے ہیں, گناہوں کا اقرار کر چکے ہیں, یسوع کے لہو سے اپنے آپ کو دھو لیا ہے. اب یہاں سے آپ نے مانگنا کیا ہے؟ یہاں سے بیسیکلی ہمیں اپنے ٹارگٹ کا پتہ ہونا چاہیے. پالوس یہ کہتا ہے کہ میں اپنے نشان کی طرف دوڑے ہوئے چلا جاتا ہوں. کیا نشان تھا اس کا؟ اور اگر انگلش میں پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے ہائر لیول آف انوائنٹنگ. اور ہمیں پاکرو جو دیا گیا, پاکرو کا ہماری زندگی میں کیا کام ہے؟ اینڈ پہ ہم کیا ہوں گے؟ اینڈ رزلٹ کیا ہوگا اس نجات کا؟ اگر کوئی رزلٹ ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں نجات پاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ تو ایک نارمل لائف ہے, لیکن نجات پاتے ہیں تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ہم مسیح یسوع کی مانند ہوں, اس کے ہم شکل بن جائیں اور خدا باپ کی حضوری کے اندر اس نئے یروشلم میں داخل ہوں. دس از دی اینڈ رزلٹ. کیا ہم یہ مانگتے ہیں؟ کیا اس کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں؟ کیا ہماری کوشش اس میں رہتی ہے؟ ہم ایک سیٹسفائیڈ کلچر کے اندر, ماحول کے اندر جب آ جاتے ہیں, اچھی انکم آ رہی ہے, اچھا کھا پی رہے ہیں, گھر میں سکون ہے, اطمینان ہے, سب کچھ ہے, ہم آگے بڑھنا اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. ہم صرف اس ایک دائرے کے اندر رہ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم آگے بڑھ نہیں پاتے, اور پھر ہماری دعائیں بھی صرف اور صرف یہاں تک کی رہ جاتی ہیں. اگر آپ اپنے کمفرٹ زون کے اندر پریئر کر رہے ہیں تو وہ پریئرز کبھی بھی فروٹفل نہیں ہوں گی. آپ کی پریئرز اس وقت فروٹفل ہوتی ہیں جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے سٹیپ آگے بڑھاتے ہیں. اور دعا, جیسے میں نے شروع میں کہا, کہ وہ مسلسل تبدیلی کا نام ہے. کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو سب نئی ہو گئی. اور ہمارے بارے میں لکھا ہے کہ تم مسیح میں نیا مخلوق ہو. اس کا مطلب ہے کہ جب کبھی بھی خدا باپ کی ہم پر نظر پڑتی ہے, جب کبھی ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں, we have to be a new person. اور یہ اسی وقت ہی ممکن ہوگا جب آپ دعا کے ریلمز کے اندر ترقی کر رہے ہیں, نئے لیولز کے اندر آ رہے ہیں, یہ اسی وقت ہی ممکن ہوگا. اب دوسری بات یہاں پہ, ڈھونڈو تو پاؤ گے. what to seek, ہمیں فائنڈ آؤٹ کیا کرنا ہے. ہمیں کلام میں بارہا یہ ملتا ہے کہ خدا کے طالب ہونا, اس کے چہرے کے طالب ہونا. شیر ببر کے بچے تو بھوکے ہو جائیں گے, رہ سکتے ہیں, لیکن خدا کے حاجت مند, اس کے طالب کبھی بھی بھوکے نہیں ہوتے. نیکسٹ جو پاک مکان ہے, اب وہ پاک مکان جو ہے وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ شمعدان پڑا ہوا ہے, وہاں پہ روٹی کی میز پڑی ہوئی ہے. اور وہ پاک مکان جو ہے وہاں پہ جو کاہن ہے وہ ہر روز آتا ہے, وہ جب نہاتا ہے وہ وہاں پہ آ کے اپنی درخواستیں بھیجتا ہے, وہ وہاں پہ آ کے دعائیں کرتا ہے. یہ وہ ریلم ہے کہ جہاں پہ خدا باپ کی حضوری کا احساس آپ کو ہونا شروع ہوتا ہے. یہاں پہ آپ خدا کے کلام کی آواز کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ آپ پاکیزگی کے اس سینکٹیفیکیشن کے پروسیس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, اور یہ جو وہ پروسیس ہے جو مسلسل چلتا رہتا ہے, اور یہ آپ کو ایک اور ریلم کے اندر داخل کرتا ہے. کیا ہم ڈھونڈ رہے ہیں؟ اب ڈھونڈنے کے لیے خداوند یسوع نے لوکا کی انجیل کے اندر اگزامپل دی.
लुका की अंजील उसके 15वें बाब में हमें वहां पे स्टोरीज मिलती हैं कि एक औरत जिसका सिक्का गुम हो गया। ढूंढना जो है, ये समझ लें कि यहां से आपकी दुआ का आगाज होता है। अगर आपके अंदर उसके लिए भूख और प्यास और तड़प नहीं है और आपकी दुआएं आपको इस लेवल तक नहीं ला रही, तो फिर आपकी दुआ अभी शुरू ही नहीं हुई। आपकी तरक्की का, आपके मस्सा में बढ़ने का, खुदा की हुजूरी में बढ़ने का जो एक लेवल है, वो इस पाक मकान के दरवाजे से शुरू होता है। और यहां से आप देखना शुरू करते हैं कि अंदर आपके लिए क्षमादान भी पड़ा है और वहीं पे अंदर आपके लिए रोटी भी पड़ी है, रोज की रोटी जिसकी आपको जरूरत है, जिसकी आपको तमन्ना है, जो आप चाहते हैं, वो उसकी हजूरी है। क्योंकि हर शख्स जो है वो इस मसा में आ सकता है कि वो बगैर खाए पिए भी जिंदा रहे, लेकिन उसकी हजूरी से वो असुदा होता रहे, उसकी हजूरी उसको चलाती रहे। क्या यीशु मसीह जिस्म के रैलम के अंदर 40 दिन बियाबान के अंदर खाए पिए बगैर, क्या खुदा की हजूरी के बगैर रह सकते थे? इम्पॉसिबल। आप अपने वक्त, अपने रोजे, अपनी रियाजतें उसकी हजूरी के बगैर जो है वो गुजार ही नहीं सकते। वो वक्त फ्रूटफुल ही नहीं होगा। और ये वो वक्त है जब शुरू होता है, जब आपकी दुआ आपको इस मकाम पर ले आती है। आपकी जान तड़पती है जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है। आपकी जान खुदा की प्यासी होना शुरू हो जाती है। आप बारहा बार उस रैलम के अंदर आना चाहते हैं, आप बार बार वहां पे आना चाहते हैं और वहां पे रहना चाहते हैं। मूसा जो है वो खुदा से बातें करके चला जाता था, लेकिन यशुआ के बारे में लिखा है कि वो उसकी हजूरी का हज उठाता रहता और वो वहीं पे करीब बैठा रहता और उस हजूरी को एंजॉय करता चला जाता था। इस रैलम के अंदर आप खुदा की हजूरी को एंजॉय करते हैं और यहीं पे तब्दीलियां आना शुरू होती हैं, यहीं पे आपकी दुआएं मौसर होना शुरू होती हैं और यहीं पे आप खुदा के चेहरे के तालिब होते हैं, खुदा के चेहरे को देखते हैं। उसके लिए आपकी जान तड़पती है। मुझे ये बताइए इसका क्या मतलब है जो यीशु मसीह ने भी कहा, पुराने अहदनामा में भी हमें मिलता है। एक के सबसे बड़ा हुक्म क्या है? अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सब कुछ के साथ खुदा से प्यार करना। जब आप कोई चीज ढूंढते हैं तो साइंटिफिकली आपकी सारी हिस्से जो हैं, जब आप ज्यादा फोकस्ड होते हैं, सारी हिस्से उसकी तरफ चली जाती हैं। यहां वो मकाम है जहां पे आप फोकस्ड होते हैं। आप जब आउटर रैलम में हैं, आपको बहुत सारी, आप दुआ में बैठेंगे, आपको बहुत सारे ख्यालात आएंगे, आपको बहुत सारे काम जो आपको कभी याद भी नहीं होंगे वो आना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे अहम फैसले जो आपने लेने होंगे या बातें करनी होंगी या गपशप या कुछ भी ऐसा, कोई फिल्म की स्टोरी बाज़ औक़ात वो आपके ज़हन के अंदर चलनी शुरू हो जाएगी। तो आप जान लें अभी आप आउटर कोर्ट के अंदर हैं कि जहां पे आपको तगो-दो करनी है, जहां पे आपको लड़ाई करनी है। यही वो एरिया है कि जहां पे बदरूहें अटैक कर सकती हैं और यहीं पे हमें मुकाबला करना पड़ता है। अगर आप इसी रैलम के अंदर रह के लड़ेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि खुदा इस रैलम के अंदर, इस आउटर कोर्ट के अंदर कभी नहीं आता। इस बात को याद रखिएगा, उसके एंजल्स इस कोर्ट के अंदर कभी नहीं आते। ये आपके लिए है कि आप अपने आप को बिल्कुल खाली करके, पाक होके उसकी हजूरी में, उसके दरवाजे पे कि जहां पे आप उसके तालब हो, उसके फोकस्ड हो, उसके लिए प्यासे हो, आप उस रैलम के अंदर आते हैं और वहां पे फिर काम होना शुरू होता है। और ये वो मकाम है जहां पे आपको सरगोशियां करके बदरूहें तंग नहीं कर सकते। ये वो मकाम है जहां पे आप अपनी सोचों, तसव्वुरात को, उनको आप बांध कर मसीह के ताबे कर सकते हैं, आप उन पर गालिब आ सकते हैं। अगर इस रैलम के अंदर अभी कभी आपको तजर्बा नहीं हुआ तो फिर आई एम फीलिंग सॉरी। और मुझे दुख होता है बहुत सारे ऐसे मसीहियों को देखते हुए भी, और मैंने कईयों को इस तरह खिदमत में देखा है, लेकिन वो इस रैलम से कभी बाहर ही नहीं आते। उन्हें समझ ही नहीं आती कि ये क्या है। वो समझते हैं कि बस ये फाइट करना यहाँ पे बदरुओं के साथ, यही सब कुछ है और हम इसी के लिए बुलाया गया। नो नो नो,
ہمیں بلایا گیا ہے، ہماری بلاہٹ ہے کہ ہم اس کے اندر سکونت کریں، اس کے آرام کے اندر داخل ہوں. اسی جنگ کی حالت میں نہیں رہنا ہم نے. یہ تو وہ ابتدائی مقام ہے. اگر یہیں پہ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں تو ہم نے خدا کی حضوری کو چکھا ہی نہیں ہے. اور یہاں یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں. میرا دل کر رہا ہے آپ کو ایک بات سنانے کا، لیکن ٹائم کافی ہو جائے گا. بہت زیادہ خادم لوگ، میں ملا ہوا ہوں ایسے لوگوں سے کہ جو کنورٹ ہو گئے. وہ خدمت کر رہے تھے 20 سال سے، انہوں نے بتایا کہ جی ہم پاسٹر تھے 20 سال سے، اور وہ کنورٹ ہو گئے. میں نے انہیں کہا کہ تم لوگوں نے تو کبھی خدا کی حضوری کو چکھا ہی نہیں. جو ایک بار اس کو چکھ لیتا ہے وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا، وہ اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہمیں خدا کی سمجھ ہی نہیں آتی. اور جب ہمارے روح ہمیں ہماری دعائیں اس لیول تک لے آتی ہیں کہ ہم اس کے طالب ہونا شروع ہو جائیں، فوکسڈ ہونا شروع ہو جائیں، تب ہم اس کی حضوری کو چکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں نے جب تجربہ کیا شروع میں تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے چوگرد ہے خدا، میرے چوگرد فرشتے ہیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں ہمیشہ خوش اطمینان میں، ایسے چیزیں وقوع میں آتی تھیں اور ایسے کام ہوتے تھے. لیکن اس سے بھی آگے کا مقام ہے کہ جہاں پہ اصل میں خدا چاہتا ہے ہم ہوں. اور افسوس کے ساتھ ہم بہت زیادہ مسیحی ہمارے لوگ جو ہیں وہ صرف اس پاک مکان تک ہی رہ جاتے ہیں. پاک مکان کے اندر ہم خدا کی حضوری کو محسوس تو کرتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ پاک ترین مقام کے اندر بیٹھا ہے. اب پاک ترین مقام کے لیے کیا لکھا ہے، اس کے لیے داخل کیسے ہونا لکھا ہے، دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. آپ طالب ہیں، آپ اس میں اس پاک مکان کے اندر انجوائے کر رہے ہیں اس کو. مجھے اس وقت حزقیل نظر آ رہا ہے. حزقیل جس نے کہا کہ جی خدا کا روح اس کو پانی کے اندر لے کے آتا ہے، ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، پھر ویسٹ آئے، اور اس کے بعد وہ تیرنے کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. تیرنے کا درجہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ پاک ترین مقام کے اندر داخل ہوتے ہیں. ڈھونڈتے ہیں جب اس کو، آپ کی طلب جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے. یہی طلب بیسیکلی ہے کیا؟ طلب بڑا ایک سمپل سا ورڈ ہے. آپ اس کو ذرا محسوس کریں، ویژولائز کریں کہ آپ کسی چیز کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے، وہ یہ خواہش بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، کریونگ بن جاتی ہے. آپ اس چیز کے بغیر رہ نہیں سکتے، اب آپ کو وہ چیز چاہیے، آپ کسی نہ کسی طرح اس تک پہنچنا چاہتے ہیں. دس از واٹ دا ناکنگ از. یہی وہ کھٹکھٹانا ہے. آپ کی طلب جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنے آپ فوکسڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، جتنا آپ پاک رہنا چاہتے ہیں، جتنا آپ اس کی پاکیزگی کے طالب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جتنا آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ آپ کا وقت گزرے، آپ اس کو دیکھیں، اس سے ملیں، وزیٹیشنز ہوں، ملاقاتیں ہوں، خدا کے کلام کو سمجھیں، یہی کھٹکھٹانا ہے. اور جب آپ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ رحم دل ہے، وہ محبت سے بھرا ہے، وہ تو خود منتظر ہے مصرف کے باپ کی مانند چھت پہ بیٹھا منتظر ہے کہ کب یہ میری طرف لوٹ آئے، کب یہ اس جگہ پہ آئے کہ جہاں پہ میں اس کے ساتھ انجوائے کرنا شروع کروں، جہاں پہ میں اس کو اپنے گلے لگا لوں، یہ مجھ سے لپٹ جائے. جیسے کمر بند کمر سے لپٹا ہوتا ہے، یہ اسی طرح مجھ سے لپٹ جائے. یسوع نے اسی دکھ کو محسوس کیا یروشلم میں داخل ہوتے ہوئے، اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے بارہا چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پنکھوں تلے لے لیتی ہے، میں تمہیں اس طرح چھپا لوں. پنکھوں تلے چھپانے کا مطلب اس کے دل کے قریب آنا. اور یہ سچویشن ہے، یہ حالات ہے، یہ وقت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. یہ سایہ 26-20 میں نے اس پہ اسی چینل پہ کلام بھی سنایا تھا، آپ اس کو سن سکتے ہیں. وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ خلوت خانوں میں جاؤ، اور خلوت خانے کا مطلب اس کے دل کے قریب آ جانا. آپ جب پاک ترین مقام کے اندر داخل ہوتے ہیں، کھٹ کھٹانے کے درجے تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلتا ہے اور آپ اس میں داخل ہوتے ہیں،
تو پھر آپ انجوائے کرتے ہیں. اور یہی وہ اصل مقام ہے جہاں پہ ورشپ جاری ہوتی ہے, جہاں پہ آپ خاموش ہوتے ہیں, آپ کی روح بولتی ہے, آپ کی روح کنیکٹڈ ہوتی ہے, اور خدا اپنا مکاشفات آپ کی روح کے اندر ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کرتا ہے. آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے who God is, اور یہاں پہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میری تو ساری کی ساری راست بازی بھی گندے چیتڑوں کی مانند ہے, میں تو اس کی پاکیزگی کے ایک ذرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا اپنی ساری راست بازی کے باوجود. ہم کبھی ورشپ موڈ میں آئی نہیں ہیں. میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا, مجھے جب بھی اس موڈ کا, اس ریلم کا تجربہ ہوا ہے, صرف آنسو جاری ہوتے ہیں, صرف آہیں ہوتی ہیں, آپ خدا کے دل کی دھڑکن کو سن پا رہے ہوتے ہیں, کچھ کہنے کی حاجت نہیں رہتی, وہاں لفظ کوئی اہمیت نہیں رکھتے, آپ کے آنسو جاری ہوتے ہیں, اور وہ اپنی حضوری سے آپ کو سیراب کرتا چلا جاتا ہے, وہ اپنی حضوری سے آپ کو نہلاتا, آپ کو نیا بناتا چلا جاتا ہے, اور آپ اس میں انجوائے کرتے چلے جاتے ہیں, آپ اس میں خوش ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کے اندر وہ آرام, وہ ابدی اطمینان جس کا اس نے کہا ہے, آپ اس کا تجربہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پریز اور ورشپ میں بیسیکلی فرق یہ ہے, پاک مکان کے اندر ہم پریز کرتے ہیں, ہم اپنی کوششیں کرتے ہیں. آپ ابھی اگر اینالائز کریں تو آؤٹر کورٹ سے لے کے, مانگنے سے لے کے, ڈھونڈنے تک, یہ انسانی کوشش ہے, انسانی ولنگنس ہے, انسانی مرضی ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو. اپنی چاہت میں, ولنگنس میں وہ جتنا زیادہ تابع ہوتا چلا جاتا ہے, وہ کھٹ کھٹانے کے درجے تک پہنچ جاتا ہے, اور جب کھٹ کھٹانا کے بعد دروازہ کھل جاتا ہے تو آپ محسوس کریں گے کہ ایسے لمحے ہمیشہ رہے, آپ کبھی اس جگہ سے باہر نہیں آنا چاہیں گے. اور وہ مقام ہے کہ جب اصل میں ورشپ شروع ہوتی ہے. اسی لیے داؤد نے, آئی بلیو کہ اس نے ان ریلمز کا تجربہ کیا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ جو مجھ میں ہے وہ اس قدوس کو نام کو مبارک ہے. ہالےلویا, ہالےلویا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا روم روم ناچ رہا ہے اس وقت, اور روم روم جو ہے وہ اس خدا کے باپ کی خوبصورتی کی, اور اس کے جلال کی, اور اس کی حشمت کی, اور اس کی بزرگی کی تعریف کر رہا ہے, اس کو انجوائے کر رہا ہے. اگر آپ نے اس ریلم کا تجربہ کیا تو آپ میری باتوں کو سمجھ پا رہے ہوں گے کہ میں جو محسوس کر رہا ہوں میں اس کو کہہ نہیں پا رہا, یہ لفظوں میں بیان ہونے والی چیز نہیں ہے. میں آپ کو ایشور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بیسیکلی اسی ریلم کے اندر بلائے گئے ہیں, اسی کے لیے آپ کی ضرورت ہے. اس وقت تو ایک پردہ تھا, اس وقت تو مشکل تھا. کاہن جو تھا وہ روز پاک مکان کے اندر تو آ جاتا تھا, وہ وہاں پہ انجوائے کرتے, پرستش کرتے, اپنے رسومات کو وہ ادا کرتے, لیکن پاک ترین مقام کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا. پاک ترین مقام کے اندر سردار کاہن سال میں ایک ہی بار داخل ہوتا, اور وہ بھی برے کا خون, کفارے کا خون لے کر, تاکہ وہ آ کے پاک ترین مقام کے اندر موجود اس عہد کے صندوق کے اوپر اس کو چھڑکے اور اپنی قوم کی خلاصی کرائے. وہاں پہ آنے کے لیے کوالیفیکیشن یہ تھی کہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو, اس پہ کوئی گناہ نہ ہو, اور وہ بالکل پاکیزگی کی حالت میں وہاں پر آئے. رسی باندھ دی جاتی تھی کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے, وہ باتوں باتوں میں خطا کر سکتا ہے, اس لیے تاکہ سردار کاہن اگر کوئی خطا کر بیٹھے تو اس کو باہر کھینچ لیا جائے مردہ حالت میں. لیکن ایک بڑا کام ہمارے لیے ہوا ہے. مسیح یسوع جو آیا, اس نے اس ہیکل کے اس بڑے پردے کو اپنی قربانی کے باعث چیر دیا, اور خدا کی حضوری جو تڑپتی تھی, وہ جو خود چاہتا تھا کہ وہ انسانوں کی صحبت میں آئے, لیکن انسانوں کے گناہ اس کے آڑے آ جاتے تھے. بد کرداری کا وہ پردہ جو خدا کو روکے ہوئے تھا, یسوع کے لہو سے وہ پھٹ گیا, وہ دو حصے میں بٹ گیا, اور خدا کی حضوری اس میں سے
ऐसे जोर से निकली। और आज जब आप पाक मकान के पाक तरीन मकाम में दाखिल होते हैं, होली ऑफ होलीज में दाखिल होते हैं, तो खुदा की हुजूरी वहां पे आपको वेलकम करती है। आप मुर्दगी की हालत में वहां पे दाखिल होते हैं, लेकिन वहां पे आप जिंदा कर दिए जाते हैं। वहां पे मसीह यस्सु का लहू पहले से मौजूद है, क्योंकि वो बाप की दाहिनी तरफ है, और कलाम में लिखा है कि वो अपने लहू को लेकर उसके सामने हाजिर हुआ, और आज भी वो लहू ताज़ा है। हम पर जब ये खुदा बाप नजर करता है तो वो उस लहू को देखता है, और हम उसके पाक तरीन मकाम में वेलकम कर लिए जाते हैं। उसकी हजूरी, उसके दरबार, उसके पास आकर वेलकम कर लिए जाते हैं। मैं ये आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप इसी रलम के लिए बुलाए गए हैं। दुआएं करें, दुआओं के अंदर तगो दो करें, कोशिश करें, खुदा के पाक रूह से कहें, यस टेक मी टू द नेक्स्ट लेवल, मुझे उस होली ऑफ होलीज का तजर्बा दे और मुझे उसके अंदर दाखिल कर। जितनी बातें मैंने शुरू में आपको बताई हैं, खुदा अट्रैक्ट होता है, डीमंस कांपती हैं, एंजल्स रिलीज होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अनलॉकिंग होती है, बंधन टूटते हैं, आप दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आते हैं। ये वो मकाम है, पाक तरीन मकाम, कि यहाँ पे ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती हैं, और आप स्पिरिचुअल रेलम्स के अंदर देखना शुरू कर देते हैं, आने वाले वक्तों को पहचानना शुरू कर देते हैं, खुदा के तह की बातों को जानना शुरू कर देते हैं। मेरी दुआ है आप सब के लिए कि खुदा आपको, मुझे, हमें बारहा उस होली ऑफ होलीज में दाखिल होने का, पाक तरीन मकाम में दाखिल होने का तजर्बा बख्शे। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू सर।